لگے ہوئے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، اسلام کے پاسبانوں، 21ویں صدی کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے. دنیا کی حساس قوم نئے امنگوں اور نئے حوصلوں کے ساتھ نئی الف 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے. پچھلی صدی میں اقوام عالم نے بہت سارے امنٹ نقوش چھوڑے، ترقی و کامیابی کے بے شمار سرحدوں کو عبور کیا. یہ ترقیاں سائنسی میدان میں بھی تھی اور تہذیبی محاذ پر بھی. یہ کامیابیاں انفرادی زندگی میں بھی ظاہر ہوئیں اور اجتماعی زندگی میں بھی. لیکن عالمی اسلام اور مسلم تہذیبوں کا اس 20ویں صدی پر کیا اثر رہا؟ انہوں نے کیا نقوش چھوڑے؟ تاریخ کے پرانے اوراق پڑھ لیے تو اس پر مسلم تہذیب کے اثرات کچھ دھندلے سے نظر آتے ہیں. اس کی چمک دمک ماند پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. حضرات، اسلام اور اسلامی تہذیب جس نے صدیوں تک انسانیت کی رہنمائی کی، اولاد آدم کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر انسان ہونے کا شرف بخشا، دنیا کو امن و شانتی کا درس دیا، زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط بتائے، حکومت و سیاست کے قانون سے روشناس کرایا اور ساری دنیا پر اپنا اثر و نفوذ قائم کیا، وہ بھی ایسے وقت میں اور ایسے دور میں جب انسانیت چیخ رہی تھی، کر رہی تھی، در در کے ٹھوکریں کھا رہی تھی، ہر طرف آگ و خون کا منظر تھا، ہر طرف اخلاق و انسانیت کی رسوائی تھی. فاران کی چوٹی سے طلوع ہونے والی اس اسلامی تہذیب کا پرچم پوری قوت کے ساتھ 19ویں صدی تک لہراتا رہا اور تمام عالم پر اپنی گہری چھاپ چھوڑ گیا. لیکن افسوس صد افسوس کہ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی میں اس کی عظمت اور ارتقاء کی رفتار رک گئی. اسلامی تہذیب کے روشن چراغ کی لومتم پڑ گئی، زمانہ اسے ہوا دینے لگا. آفتاب عظمت ایسا کہنا گایا کہ وہ پچھلی صدی میں محض تاریخ بن کر رہ گئی. تب سے لے کر اب تک ملت اسلامیہ بدنصیبی کے دھکے کھا رہی ہے. ان کے عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. گوشے گمنامی میں محبوس، ذلت اور پستی کے تاریخ غار میں محصور اس پاکیزہ تہذیب کے رفتار کی واپسی کی عظمت کی کوئی امید نظر نہیں آتی. دور دور تک کوئی شائبہ دکھائی نہیں دیتا. حقیقت یہ ہے کہ 20ویں صدی اسلامی تہذیب کے لیے منحوس ترین صدی ثابت ہوئی. جس طرف دیکھیے اسلامی تہذیب لٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جدھر نظر دوڑائیے اسلام کو مٹا دینے اور صفحے ہستی سے ختم کرنے کی سازشیں چل رہی ہے. انگریزوں اور یہودیوں کی سازشوں کے نتیجے میں اسلامی تہذیب کا بہت خسارہ ہوا. سلطنت و خلافت ختم ہو گئی، اسلامی تہذیب کا نام و نشان مٹ گیا، جس کے نتیجے میں مسلمان مغربی تہذیب کے غلام بن گئے. مسجد اقصی ہاتھوں سے نکل گئی، جس کا مواخذہ بیچارے فلسطینی اب تک بھگت رہے ہیں. دشمنان اسلام کی ریشہ داریوں کی وجہ سے اسلامی ممالک میں آپسی خوریزی ہوئی، حرم مقدس میں خون کے چھینٹے پڑے، عراق اور ایران کی لڑائی ہوئی، عراق پر یورپی ممالک کے حملے ہوئے، برما، کروشیا، بوسنیا، چیچنیا، افغانستان اور دیگر اسلامی ممالک میں اسلام کے چاہنے والوں کو تحقیق کیا گیا. سامعین اکرام، آپ دوسرے ملکوں کو چھوڑیے، اپنے ملک بر صغیر ہندوستان پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ مغلوں کے 800 سالہ حکومت کا اختتام ہوا، پھر تقسیم ملک کا وہ حادثہ پیش آیا اور صدی کے آخری رہ میں برہمن وادی ہندو راشٹر بنانے کے منصوبے پر بابری مسجد منہدم کر دی گئی اور اس کے ملبے پر رام مندر تعمیر کر دی گئی. الغرض پچھلی صدی اسلامی تہذیب کے لیے انحطاط کی صدی بن کر رہ گئی. اسلام کے دم بھرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح آخر سب کیوں ہوا ہے؟ کہاں سو گئے وہ اسلامی سپہ سالار جن کے نام سے سارا عالم دہلتا تھا؟ کہاں کھو گئی ان کی ہمت و جوان مردی؟ کہاں تھک ہار کر بیٹھ گئے ہو؟ اسی تہذیب کے خوف سے کبھی عمر فاروق، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، حسین احمد مدنی، شیخ الہند جیسے سپوت پیدا ہوا کرتے تھے. لیکن آج یہ امت اور یہ تہذیب پانچ کیوں پڑ گئی؟ ہمارے سلاطین و حکمران اغیار کے اشارے پر ناچنے کیوں لگ گئے؟ امریکہ و مغربی ممالک کے آشنا پر سجدہ ریزونے کیوں لگ گئے؟ ان کی غیرت و حمید کیوں ختم ہو گئی؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا. میرے دوستوں، دینی بھائیوں، اسلام کے غیور نوجوانوں، ہم کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں اب بھی وہ صلاحیت باقی ہے کہ پھر ان سے انقلاب زمانہ پیدا کیا جا سکے.
فرق صرف یہ ہے کہ دل و دماغ پر گرد و غبار جم گیا ہے. اگر اس کو جھاڑ دیا جائے اور پاک کر دیا جائے تو اسلام میں رنگ و روغن کی ساری صفات واپس آ سکتی ہے. آج بھی اسلام و قرآن میں وہ راز پوشیدہ ہے جن کے سہارے ملت اسلام میں اپنی کم کردہ متاع حیات کو پا سکتی ہے. شرط یہ کہ دنیا کے بدلتے نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں. تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم جب تک نئے تقاضوں کے ساتھ اپنے کو ہم آہنگ پیدا کرنے کی طاقت کھو بیٹھتی ہے تو اس قوم اور اس تہذیب کا یقینی زوال ہو جاتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس پیغام کو اس طرح بیان فرمایا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا. مسلمانوں، حیف صد حیف کہ 20ویں صدی میں اسلامی تہذیب کا یہی المیہ رہا کہ اس نے خود کو نئے تقاضوں کے ساتھ موڑنے کی سکت کھو دی. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید علوم سے دور رہے. اگر اب بھی اس نئے صدی میں حالت تقاضے کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہیں ڈالا اور دنیا کو اسلامی تہذیب کے اپنے پیغام سے روشناس نہیں کرایا تو مسجدیں ٹوٹتی رہے گی اور اس کے مربے پر برہمن واد کا خواب شرمندہ تعمیر ہوتا رہے گا. اور وقت کے مورخ تاریخ کے اوراق میں شاہ سرخی کے ساتھ فرزناش اور ہمیں مجرم لکھا جائے گا. میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ بھارت کی دھرتی پر اندلس کی تاریخ دہرائی جائے، ہماری مساجد و مدارس اور دینی درسگاہوں پر بھگو رنگ کا پھیرا لہرا دیا جائے، ہمیں خود کے لیے تیاری کرنی ہوگی. ہمیں اپنے اعمال و اخلاق، کردار و گفتار اور اپنا طور و طریقہ بدلنا ہوگا. ہمیں مادی تیاری بھی کرنی ہوگی اور روحانی تیاری بھی. ہمیں اپنے ایمان کی پختگی پیدا کرنی ہوگی اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم اسلام کی عظمت و ارتقاء کو دوبارہ حاصل کر سکے اور دنیا کے جھوٹے خداؤں کو بتا سکے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، وما توفیق الا باللہ. ماشاءاللہ حضرات، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نیچے بیٹھ جائیں کیونکہ بہت سارا مجمع